الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترمین و مکرمین سامعین و ناظرین، جس بابرکت اور عظیم مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے بتایا یہ شہر تقوی ہے، یہ شہر اصلاح ہے، یہ شہر صیام ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا مہینہ ہے۔ پھر آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ شہر رمضان یہ شہر قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے صیام کے مہینے کو یہ فضیلت دی کہ اس میں قرآن نازل کیا، اور قرآن کا یہ شرف ہے کہ یہ اشرف الاوقات میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ نزول قرآن پہ ہم مستقل انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جو شعور اور استحضار پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں میں، احباب میں، اپنے بہنوں بھائیوں میں، بچوں میں، وہ یہ ہے کہ بھائی اسے قرآن کا مہینہ سمجھے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ نے اس کے دن کو روزہ رکھا اور اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھا، تو اب اس زبان سے ہمیں سب سے زیادہ جس کلام کو نکالنا چاہیے وہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن کریم سے زیادہ جو چیز اللہ سے نکلی ہو، اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیں، قرآن کریم مخلوق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی مطلوع کی شکل میں آیا۔ اللہ نے جب نازل فرمایا تو حضور کو یہ بھی فرمایا کہ آپ نے اس کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کریں گے، اور پھر ہم ہی آپ کی زبان پہ اسے جاری کریں گے، اور یہ اللہ کا معجز کلام ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک حرف اللہ کے کلام کا پڑھا تو اس کے لیے ایک حسنہ ہے، اور حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الالف حرف، الف ایک حرف ہے، واللام حرف، لام دوسرا حرف ہے، والمیم حرف۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو
ظاہری طور پہ ہمیں قرآن حکیم کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی عظمت کا علم ہو جائے تو پھر انسان اس کی عظمت کو دل میں بٹھاتا ہے۔ اتنی عظیم چیز، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اس میں تم دوسروں کا مقابلہ کرو، کوئی چیز ایسی نہیں۔ مگر قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا حسد الا فی اثنتین، اگر حسد بھی کرنا ہے تو اس میں کرو، دو شخصوں میں، رجل آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے جس شخص کو قرآن دیا، یہ ہے ہمارا کام اس شہر رمضان میں، اس لیے کہ یہ شہر صیام بھی ہے اور شہر قرآن بھی ہے۔ کیا؟ یقوم بہ آناء اللیل والنہار، وہ رات اور دن کے مختلف ساعات میں، مختلف اطراف میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسا بنو، ایسا حسد کرو، ایسا مانگو اللہ سے۔ تو اس پہ بارے میں بھی اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ حسد کی برائی، حسد کا ناجائز ہونا، حسد کا مطلقاً حرام ہونا، تو اس بارے میں بہت سی حدیث ہیں۔ اور ایسے شخص کی تو لیلۃ القدر کو بھی مغفرت نہیں، ایسے شخص کی تو لیلۃ البرات کو بھی مغفرت نہیں، مگر یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آدمی کا دل کرے کہ میں ایسا بنوں، جسے اردو میں ہم رشک کہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں رشک کرنا ہے کہ ہم کیسے بنیں، تو ایسے بنیں کہ جسے اللہ نے کسی کو قرآن دیا اور وہ رات دن اس کی تلاوت میں رہتا ہے۔ چلیں دوسرا بھی سن لیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص کہ اللہ نے اسے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پھر وہ اس کو خرچ کرتا ہے دن اور رات کے مختلف اوقات میں۔ تو ایسے رشک کرو۔ اب ہمارا رشک کرنا کہ فلاں آدمی کی دنیا اتنی ہے، اس کا عہدہ یہ ہے، اس کی مالی حیثیت یہ ہے، اس کا کاروبار یہ ہے، یعنی وہ دنیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ آج ہی میں اپنے کچھ طلباء سے کہہ رہا تھا کہ کاش کہ ہمیں اس دنیا کی ناپائیداری سمجھ میں آ جائے اور آخرت کی حقیقت ہمارے دل میں سمجھ آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی، اس کا سب سے بنیادی جو ایک اصل تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے انہیں دنیا کے بارے میں یہ سمجھا دیا اور ان کے دلوں میں راسخ کر دیا کہ اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر رشک بھی کرنا ہے تو ان امور میں نہ کرو، ان دو چیزوں میں کرو کہ فلاں شخص ہے، اللہ نے اسے قرآن کا قاری بنایا ہے، حافظ بنایا ہے، وہ پڑھتا ہے رات اور دن کو۔ فلاں ہے کہ اللہ نے اسے جو مال دیا ہے، رات دن اس کو وہ صرف کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو اہل قرآن کریم کے ساتھ جب تعلق قائم کریں گے تو آگے دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سر بلند کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی رسہ کشی ہے ہمارے ملکوں میں، دنیا میں سر بلند ہونے کی، اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کی، اعلیٰ مناصب تک پہنچنے کی، اس میں اور اس تگ و دو میں نہ دین کی پرواہ، نہ دنیا کی، نہ رات کی، نہ دن کی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سر بلندی دینی ہے تو کس طرح دینی ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ سر بلند فرماتے ہیں قرآن پاک کی وجہ سے کئی لوگوں کو، قوموں کو، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اللہ پست کرتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے۔ بلند کے نہیں کرتے ہیں،
یہدی بہی کثیرا، اللہ ہدایت دیتے ہیں بہت سو، یضل بہی کثیرا، اور جو لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایسا کلام ہے اللہ کا جو سراسر شفا ہے، جسمانی امراض کا بھی اس میں علاج ہے اور روحانی امراض کا بھی۔ اب دیکھو اللہ کا کلام، پھر اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، امت مسلمہ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی رفعت، ان کی عزت ان کے گھروں میں جو کتاب ہے اسی کے اندر ہے، کونے دور نہیں جانا پڑے گا، اور ان کی پستی بھی اسی کے اندر ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو وہ شفا ہے، وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، جس سے ان کے قلوب منور ہوں گے، جس سے ان کے صدور منور ہوں گے، جس سے اللہ پاک اس دنیا میں ہدن و رحمتن و شفاء، جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب رحمت ہے، جو کتاب شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی اس کتاب سے دیکھیں، ظاہری طور پہ بھی تھوڑا سا سوچیں کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان، یہ نہیں کہ صرف میں مکہ مکرمہ سے خطاب کر رہا ہوں آپ سے تو یہیں تراویح کی نماز ہوتی ہے، یہیں ختم قرآن کا، نہیں، دنیا کے مشرق میں آپ چلے جائیں، وہاں انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان، چین، مغرب میں چلے جائیں، یورپ کے تمام ممالک، امریکہ تک، شمال اور جنوب میں جہاں بھی چلے جائیں، اللہ کے فضل سے اس کتاب کے اس دنیا میں اتنے حافظ ہیں کہ مسجدیں اتنی نہیں، اور پھر ہر رمضان میں اس کا ختم بھی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی حکمت، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر چھپا ہوا یہ کتابیں ختم ہو جائیں، پریس ختم ہو جائیں، تو انسان کے سینوں سے، اور کتنے سینوں سے، لاکھوں قرآن کریم کے ہر سال حافظ، یہ جو آپ کا مدارس کی تنظیم ہے وفاق المدارس، اس میں ہوتے ہیں، اور پھر دیگر مساجد اور مکاتب میں، تو اتنی رحمت اور برکت والی کتاب کو ہم نے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، گھروں میں وہ کتاب جو سب سے کم دیکھی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ ہے آفت اس امت کی۔ حضرات گرامی قدر، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، سمجھ لیں کہ ہماری رفعت بھی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، اسی کتاب سے، اور ہماری پستی بھی اسی میں ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس کو یاد کرنا دلوں کا نور ہے۔ یہ صرف اسی دنیا میں آپ کے کام نہیں آئے گا، جب انسان اس دنیا سے قبروں میں چلے جائیں گے تو یہ وہاں پہ مونس ہوگا۔ جب آپ میدان حشر میں جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ قرآن اور صیام یہ ایسے سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ قرآن کہے گا یا رب انی، اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، جب تک یہ تراویح، قیام اور تلاوت نہیں کر لیتا تھا، یہ سن لیتا تھا، یہ سوتا نہیں تھا۔ تو اللہ کے بندو، اے مسلمان امت، کیوں ہم اپنے آپ کو ضائع ہونے سے نہیں بچا رہے ہیں؟ تو یہ شہر رمضان شہر قرآن ہے، اور قرآن کی یہ فضیلت آپ سن چکے کہ اللہ نے ہماری دنیا کی عزت، ہماری دنیا کی رفعت اور پھر پستی، اسی کو اس سے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اگر ہم نے اس کے دامن کو، اب آپ دیکھیں، سوچیں ذرا، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی زبان ایسی نہیں کہ اس کو عام امی بھی پڑھ سکے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے جو بڑے بوڑھے گھروں میں ہیں،
وہ پڑھتے ہیں باقاعدہ فجر کے بعد، حالانکہ عربی وہ جانتے نہیں۔ جو لوگ مادری زبان پنجابی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، بنگالی ہے، اس خوبصورتی اور حسن قرأت سے وہ اس قرآن کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کتنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کتنی سہولتیں ہیں۔ اور پھر باقی تو چھوڑیں، یہ جو شہر قرآن ہے، کم از کم ہم نے شعبان میں بھی یہ عرض کی تھی، اب بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ جتنے دن اس کے باقی رہ گئے، شہر سیام میں سیام کا بھی اہتمام کریں، اور پورے بدن کا روزہ ہو، اور اسی طرح اس قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور قیام سنت جماعت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے، پوری امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ وہ صرف اسی مہینے میں ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ تو اس تعلق کا ہماری زندگی پہ بھی عمل ہونا چاہیے، اثر ہونا چاہیے، قوی تاثیر ہونی چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی تراویح میں بھی اس کو سنے، اور خود گھروں میں بھی اس کی تلاوت کرے۔ کم از کم ایک ختم ہم سنیں تراویح کی نماز میں، اور دوسرا ختم خود اس کو قرأت کریں اس کی، کیونکہ ہماری عزت، رفعت اور پستی اسی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ سیدھی بات ہے کہ یہ ان کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، اللہ کا فضل ہے، جو اس کو ادب کے ساتھ سینے سے لگاتے ہیں، اور جو اس قرآن سے بے رخی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس شخص نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا، ان کی دنیا کی معیشت کو بھی ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، انہی لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ روشنی ہے، قرآن حکیم اس دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت کا بھی نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جتنے ایام اور راتیں بچ گئیں رمضان کی، ہمیں اس قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور یا اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ اس کی قرأت کا شوق ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور یہ عجیب بات بھی ہے، آپ بھی تجربہ کر لیں کہ جتنا آپ اس کو اہتمام سے پڑھیں گے، اتنا ہی شوق بھی آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ چلیں آپ آج ہی سے شروع کر دیں، دیکھیں اس کی حلاوت کو، اس کی لذت کو، اس کی شیرینی کو، دیکھیں کہ آپ میں شوق بھی زیادہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے سامعین و ناظرین، یہ مہینہ تقوی کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ اصلاح کا بھی ہے، اور یہ مہینہ قرآن کا بھی ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں یہ تمام نسبتیں کما حق کو ہو، ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا کامل تعلق رہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔